بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں کہ میں تو سچ کہتا ہوں جو دعا دل سے کی کبھی نہیں یاد کہ وہ قبول نہ ہوئی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں تو سچ کہتا ہوں جو دعا دل سے کی کبھی نہیں یاد کہ وہ قبول نہ ہوئی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ تجربہ کیا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی شانہ کا وعدہ بھی ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا لم اکم بدعائک رب شقیا، کبھی محرومی نہیں ہوتی۔ جب وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تو اللہ تعالیٰ تو مخلف المیعاد نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں کا اپنا حسن ظن سوء ظن بھی ہو، اس کا دخل ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پہلے ہی سے ڈاؤٹ فل ہے، تو کہاں سے اس کو یقین کے ساتھ کوئی مانگ کے دیکھے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں جو دعا دل سے کی، یعنی یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس یقین کو ضائع نہیں فرماتے۔ انا عند ظن عبدی بی، ایک بار احقر نے عرض کیا، مرتب کہہ رہے ہیں ملفوظات کے، کہ ایک بار احقر نے عرض کیا کہ حضرت جو کچھ باطنی صفائی حضور کی صحبت سے لے کر جاتا ہوں، یعنی آپ کی صحبت سے، مکروہات دنیا میں پہنچ کر پھر سب غتربود ہو جاتی ہے۔ ایک بار احقر نے عرض کیا کہ حضرت جو کچھ باطنی صفائی آپ کی صحبت سے لے کر جاتا ہوں، مکروہات دنیا میں پہنچ کر پھر سب غتربود ہو جاتی ہے۔ فوراً فرمایا کہ جی کیا مذائقہ ہے، آپ اپنے کپڑے میلے کر ڈالتے ہیں، دھوبی انہیں دھو دیتا ہے، آپ پھر میلے کر ڈالتے ہیں، دھوبی انہیں پھر دھو دیتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح رابطہ شیخ قائم رکھیں اور جاتے رہیں، اس لانڈری میں اپنے کپڑے دھلواتے رہیں، بس اپنے قلب کو دھلواتے رہیں۔ پھر چلے جائیں گے تو اپنا ماحول پھر خراب کرے گا، تو کپڑے تو پھر خراب ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ دھلوایا تو اب کبھی خراب نہیں ہونے چاہیے، ایسا تو نہیں۔ پھر خراب ہوتے ہیں پھر دھلوا لو، پھر خراب ہوتے ہیں پھر دھلوا لو، کیا حرج ہے یہ؟ یعنی ایسے ان حضرات کا ماننا ہوتا تھا، اور یہ تو فکر مندوں کی ہمت بڑھانا ہے۔ مایوس نہ ہو جاؤ بھائی، پھر دھو لو، کپڑے میلے ہوئے پھر دھو لو، پھر میلے ہوئے ایک آدھ داغ لگ گیا صاف کر لو، پھر ہو گیا تو پھر کر لو۔ یہ تو جیسے کپڑوں کو کر رہے ہیں ایسے دل کا بھی کرتے رہو، سلسلہ جاری رکھو بس اس کا۔ بس یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھ، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ سلسلہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، رابطہ برقرار رہنا چاہیے، اور حق تعالی شانہ سے رابطہ اپنے شیخ کامل کے رابطے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ادھر بھی مضبوط ہوگا، اور جتنا ادھر ناقص ہوگا ادھر سے بھی ناقص ہوگا، کیونکہ وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے پہنچنا کا ذریعہ جتنا ناقص ہوگا یا کمزور ہوگا تو پہنچنا بھی کمزور ہوگا یا خطرے میں پڑے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال اہل اللہ کبھی اس کے مدعی نہیں ہوئے کہ وہ ایک دن آئے گا کہ یہ کہہ سکے کہ یہ کپڑا کبھی میلا نہیں ہوگا، ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا، اور جس نے ایسا سمجھا اس کی تو لوٹیا ڈوب گئی۔
اس لیے ہمیشہ اہل اللہ کسی بڑے سے بڑے مقام اور بلند سے بلند مرتبے پر پہنچ کر بھی اس امکان سے لرزاں و ترساں رہتے تھے کہ بھئی پھر میلا ہو جائے گا دل، پھر آ جائے گی گڑبڑ اس میں، تو مایوس بھی نہیں رہتے تھے کہ ٹھیک ہے اب کے خراب ہوگا تو پھر صاف کریں گے، خراب رہنے نہیں دیں گے، کبھی میلا رہنے نہیں دیں گے، صاف کر لیں گے۔ یہ ان حضرات کی اپنی سوچ ہوتی تھی، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ جو شخص ایسا سوچے گا اس کا رابطہ شیخ مضبوط رہے گا، اور جب مضبوط رہے گا تو ترقی بھی ہوتی رہے۔ محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر سال حج کے لیے جاتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں تو بہت لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، بہت علماء کو ہوتی ہے، ماشاءاللہ جاتے ہی ہر سال حج کرتے رہتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے، جس کو میسر آ جائے، اور ہر شخص اپنی توفیق پر راضی برضا رہے۔ حضرت بھی جایا کرتے تھے تو طلباء کو جمع کرتے، کچھ نصیحتیں کرتے جانے سے پہلے۔ اس زمانے میں تو بہت کم لوگ جاتے تھے، تو یہی فرماتے تھے بچوں سے، میں حج کو جا رہا ہوں، ہمارا حج کا سفر ہے۔ ایسے نہیں فرماتے تھے، ایسے فرماتے تھے کہ دیکھو بچوں، جو کپڑا بار بار گندا ہوتا ہے اسے بار بار دھوبی کے ہاں بھیجا جاتا ہے، جو بندے زیادہ گنہگار ہوتے ہیں انہیں بار بار بلایا جاتا ہے صفائی کرنے کے واسطے۔ ایسے تو اس سال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے، جا رہے ہیں ہم، اس عنوان سے بولتے تھے، حج گزارے، ایسا عنوان نہیں تھا۔ استحضار یہی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ بار بار توفیق دے رہا ہے تو مجھے جلدی صاف کرنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ، بس یہ عنوان تھا، یہ استحضار تھا۔ اب تو بھائی ہر عبادت کو ہم لوگوں نے وجہ مفاخرت بنا کر دریا ربود کر دیا ہے، اور خود ہی خراب اور ہلاک کر لیا۔ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے فضل خدا بندی ہے۔ اکثر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ناجائز نوکری میں مبتلا ہے تو اس کو یکلخت ملازمت ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی اور ذریعے معاش کی فکر میں رہے، اور جب کوئی حلال ذریعہ میسر آ جائے فوراً چھوڑ دے۔ اس سے پہلے ایسا ہرگز نہ کرے، کیونکہ اب تو ایک ہی بلا میں مبتلا ہے، جب کوئی ذریعہ معاش نہ رہے گا تو سینکڑوں بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ حکمت کی بات ہے اور شریعت پر گہری نظر کی بات ہے، ورنہ بظاہر تو آدمی کہتا ہے کہ فوراً چھوڑو۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ صاحب جیسے ہی معلوم ہوا ایسا جوش آیا کہ فوراً استعفیٰ لکھ کے آگے۔ اب دوسرا راستہ بن نہیں رہا ہے۔ اب تک جو راستہ تھا اس میں بہت خوشحال تھے، بچوں کو بھی عادت ہو گئی آرام سے رہنے کی، وقت پہ کھانے کی، اسکول وغیرہ، تعلیم، سب چیزوں کی۔ لیکن جب سے یہ اچانک چھوڑ دیا تو اب کل ہی سے آمدنی بند، کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی بیزار ہو کے اپنے گھر چلی گئی، وہ بچے جو ہے نا ننیال میں چلے گئے، ددیال والوں نے دیکھ لیا، کچھ بھی بہرحال کون برداشت کرے گا؟ بھوک پیاس کون برداشت کرے گا؟ فقر و فاقہ کون گزرے گا؟ بس اب پھر یہ اس کو سمجھتے رہے تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری سمجھتے رہے، علماء سے مشورہ نہیں کیا، مسئلہ معلوم نہیں کیا۔ جذبات کا کام کیا ہوتا ہے؟ جذبات کا کام ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بندے کو عقل دی تاکہ اس کو طبیعت پہ غالب رکھو، اور شرع دی تاکہ اس کو عقل پہ غالب رکھو۔ یہ ہے
اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پہ فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب طبیعت اور عقل میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو میں عقل کو غالب کرتا ہوں، اس کی بات مان لیتا ہوں، اور جب عقل و شرع میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو شریعت کی مان لیتا ہوں، اس لیے کہ جو زیادہ بڑی قوت ہے اس کو مان لینا چاہیے، جس کو اللہ نے زیادہ بڑا مقام و اعتبار دیا اس کو مانو۔ جی چاہنے کے مقابلے میں عقل کا فیصلہ زیادہ مضبوط ہے، اور عقل کے فیصلے کے مقابلے میں شریعت کا فیصلہ زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے جب ٹکراؤ ہو تو جو زیادہ مضبوط چیز ہے وہ لے لو، اس کو اختیار کر لو، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جی چاہنا ہے۔ ایک جملہ مختصر سا ہے مگر دین میں ہر جگہ کام آنے والا ہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے۔ ایک صاحب کو ان کے خط کے جواب میں کچھ تفصیلی جواب کے بعد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ دین خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، احکام پر عمل کرنے کا نام۔ جس وقت جو حکم ہو بس اس کو اختیار۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 9 ذی الحج کو ایک آدمی نے دیکھا، عازم حج نے، کہ صاحب حرم پورا خالی پڑا ہے، موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اتنی بھیڑ بھاڑ تھی کہ باہر سے دور دور سے طواف کرے، جی لگا کے اور جی بھر طواف کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب موقع بہت اچھا ہے، سارا مجمع جو ہے وہ عرفات میں جا کے پڑا ہوا ہے، یہ یہیں رہ کر لمحہ طواف کرتا رہا 24 گھنٹے میں سے، اور وقوف کا وقت ختم ہو گیا تو گناہ گار ہوگا، نیکی تو کچھ بھی نہیں پایا۔ اب کیا غلط کرا تھا بھائی؟ طواف ہی تو کر رہا تھا۔ تو یہ مثال دی، فرمایا یہ خواہش تھی اور وہ حکم تھا۔ خواہش اچھی تھی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اچھی ہے یا بری ہے، لیکن ہے تو خواہش۔ یہ جو کر رہا تھا یہ خواہش تھی، اور وہ جو لوگ جا کے عرفات میں پڑے تھے، کھا پی کے آرام سے سو رہے تھے، وہ حکم تھا۔ اب وہ آرام کر کے سو کے بھی مقبول ہوئے، حج بھی ہو گیا، اور اس کے بیچارے کا تو حج بھی چلا گیا، اگلے سال کرنا پڑے گا۔ تو کوئی کہے کہ بھائی وہ کیا غلط کر رہا تھا بیچارہ، وہ بھی تو اچھے ہی کام کیا۔ تو اچھے برے سے مطلب نہیں ہے، بندہ ہے حکم حاکم، بس آپ کو جب جو حکم ہے وہ کرو، بس آپ حکم کے پابند ہیں، آپ اپنے چاہنے کے پابند نہیں۔ میرا چاہنا ہے کہ صاحب چاہنا نہیں، حکم ہے سو جاؤ تو سو جاؤ، حکم ہے جاگو تو جاگو، بس حکم ہے روزہ رکھو تو رکھو، حکم ہے مت رکھو تو مت رکھو۔ حکم ہے شریعت کے جتنے احکام ہیں، عبادتیں ہیں، یہ بندگی کا امتحان ہے، بس اس کے ذریعے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے، میری مانتا یا اپنی، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ جو اللہ کی مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اپنی مانا وہ ناکام ہو گیا، تو ایسا ہوتا ہے۔ ایک مثال یہ دی کہ ایک آدمی نے عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی، تو وقت ہے بھائی 2 منٹ 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لیا، ثواب ملا، قرب کا ذریعہ ہوا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد 200 رکعتیں پڑھا، تو ثواب کیا ملا؟ ثواب تو ملا نہیں، الٹا پکڑ ہو گئی کہ صاحب منع تھا تو کیوں پڑھا عصر کے بعد؟ عصر کے بعد پڑھنا جب منع تھا تو کیوں پڑھا؟ اب سزا ملے گی۔ تو نماز تو اس نے بھی پڑھی، نماز اس نے بھی پڑھی، کوئی گناہ تو نہیں کیا بیچارہ، مگر گناہ ہی کیا۔ کیوں؟ یا نماز اصل نہیں ہے، حکم ہی اصل ہے۔ اب حکم نہیں پڑھنے کا تھا تو نہ پڑھ کے مقرب بنتے، اور جب پڑھنے کا حکم ہے تو پڑھ کے مقرب بنو۔ اصل چیز تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز تو بندگی ہے کہ کہاں مانا جائے، کہاں مانا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ ہر چیز علماء سے معلوم کرنا، اس پہ عمل کرنا،
اس وقت کیا حکم ہے، اس وقت کیا حکم ہے؟ جی تمہارا کچھ بھی چاہتا ہوگا، جی کون ہے؟ ہم جی کے بندے ہیں کیا؟ جی کے بندے سے تو اللہ بہت ناراض ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس کا معبود، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اتخذ الہہ، اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ کس کو؟ ہوا کو، خواہشات کو، جی چاہنے کو، جو جی میں آیا بس جو جی میں آیا وہ کرو، جو جی میں آیا، ایسا جیسا اس کا جی اس کا خدا ہے، ایسی بندگی کر رہا ہے جی کی۔ ہر جی کی نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اور اللہ کی کرنے کا مطلب اس کے حکموں کی جاتی ہے، اس کا حکم جو ہو۔ اسی طریقے سے یہ بڑی حکمت کی بات ہے، بعض لوگوں کو پہلے دین سے دوری ہوتی ہے اور پھر کسی ذریعے سے حق تعالی شانہ مانوس کر لیتے ہیں دین کی طرف، تو دین کا ذوق پیدا ہو جاتا، شوق۔ اب اس کو پتہ چلا کہ صاحب میری آمدنی حلال نہیں ہے، نوکری جائز نہیں ہے، اس کا پتہ چل گیا، تب بھی وہ جلدی نہ کرے، علماء سے پوچھے، معلومات کرے، اپنا احوال سامنے رکھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس دیگر ذریعے ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں، اس کو دوسری بات بتائیں گے علماء کہ بھائی کاروبار کر لو، یہ کر لو، کچھ کر لو۔ سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری آمدنی کا سیٹ اپ کیے بغیر پہلی والی چھوڑ نہ دیں، بس یہ دوسری کا کرو، اختیار کرو، جتنی جلدی ہو جائے اس کی فکر میں رہنا اور تدبیریں کرتے رہنا، یہ تو چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ جو ہے ملنے تک چھوڑنے کی اجازت ہے لہذا نہ ملے نہ چھوٹے، ایسا بھی نہیں، بلکہ فکر جاری رکھے، مشورے کرتا رہے، تدبیریں کرتا رہے، انٹرویوز دے، یا یہ کہ جس لائن سے بھی کر سکتا ہو، حلال ملنے کی فکر برابر جاری رکھے۔ اچھا، اس فکر کے ساتھ برس، 2 برس، 5 برس، 10 برس ہوتے ہیں تو ہونے دو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ اطمینان کا نہ عطا فرما دے، اس وقت تک اس کو نہ چھوڑے۔ اور اس آمدنی کو کیسے استعمال کرے وہ بھی علماء سے پوچھ لے، وہ بھی کوئی حیلہ تدبیر بتائیں گے کہ ضرر زیادہ نہ ہو، ضرر سے بچ جائے حرام کے، اس کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن باقی نہ چھوڑے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس شرعی حکمت کے ساتھ کیا، پھر ان کا حلال بھی ہو گیا ذریعہ، اور درمیان میں آزمائش کا دور نہیں آیا، اور پھر حلال کا ہونے کے بعد ان کا اب تو چاہیے تو پہلے سے بھی نہیں تھا، لیکن مجبوراً ہم نے اس کو اختیار کیا، لہذا اب انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، سکون سے رہے، آرام سے رہے۔ فرمایا کہ جب خدا کا قہر ہوتا ہے، قہر جو ہے بمقابل مہر ہوتا ہے، مہر محبت کو کہتے ہیں، قہر غصے کو، غضب کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب خدا کا قہر ہوتا ہے، معصیت پر افسوس بھی نہیں ہوتا، یہ بھی قہر کی علامت ہے۔ چنانچہ ابلیس کو افسوس بھی اپنی مردودیت پر نہیں ہوا۔ عقل نے عرض کیا تھا کہ اس کو اپنی مردودیت کا افسوس تو ہوتا ہوگا، اب کہ مردود ہو گیا اس کا افسوس تو ہوتا ہوگا۔ ہنس کر فرمایا کیا خبر، کبھی ہمارے سامنے ذکر نہیں آیا۔ پھر فرمایا اجی بڑا بدمعاش ہے، اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ کیا کہوں، مجھے اموال کی بابت دعا کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، یعنی دنیا اور اس کی آمدنی کے بارے میں ضرورتوں کو اللہ کے سامنے تو عرض کرتے ہی ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، لیکن مال مل جائے، جمع ہو جائے، اس کی مجھے مال کی بابت دعا کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک کمی ہی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ اعظم گڑھ کا سفر ہوا تھا، اس میں فتوحات بہت ہوئیں، یعنی لوگوں نے ہدایہ وغیرہ پیش کیے، 1000 روپیہ جمع ہو گیا۔ اب 1000 بہت بڑی رقم ہے جو اس وقت جمع ہو گئی، 100 سال پہلے 1000 روپے جمع ہو گیا۔ میرے اوپر اتنے روپے کا رکھنا بہت گرا ہوا، کیا کہوں، ضعف قلب ہے،
تحمل کی کمی ہے، زیادہ چیزوں کا ملک میں ہونا بھی گراں ہوتا ہے۔ تو میں نے 500 روپے کی سونے کی چوڑیاں خرید کر گھر کے لوگوں کو دے دی، گھر میں دے دی اہلیہ کو۔ اب 500 روپے بھی انہیں کو نقد دے دیے، اور اس میں ایک مصلحت بھی تھی، وہ یہ کہ میں نے اپنا مکان جو بنوایا ہے وہ اہلیہ کو مہر میں دے دیا ہے، ان سے تو ظاہر نہیں کیا، اپنے ذہن میں رکھا۔ اب وہ مکان ان کا ہے اور میں اس میں رہتا ہوں، تو ان چوڑیوں کو اور اس پیسے کو بمد کرایہ ان کو دے دیا، کیونکہ میں ان کے مکان میں رہتا ہوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مگر ادھر بھی کیا حال تھا، اس خدا کی بندی نے وہ سب پیسہ راہ خیر میں صرف کر ڈالا۔ لیکن یہ بڑی باریک بات ہے کہ حضرت ہیں تو میاں بیوی، لیکن حقوق نفس سب کے یکساں ہیں، ملکیت سب کی اپنی اپنی ہے، چاہے میاں بیوی ہو لیکن اس کی ملکیت اس کی ہے، اس کی ہے۔ عرفی اعتبار سے ایک دوسرے کو اجازت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے استعمال کرتے ہیں، جب تک نہ اتفاقی نہیں ہوتی اس طرف دھیان نہیں جاتا اور کسی کو شکایت بھی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن فی نفسی ہی ہر ایک کی ملکیت اس کی اپنی ملکیت ہے، چنانچہ جب نا اتفاقی ہوتی ہے تو پھر قلم کاغذ لایا جاتا ہے، حساب لگایا جاتا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، ان کا کہاں سے ہو گیا، یہ ہمارا کہاں سے ہو گیا، یہ سب جب ہوتا ہے، جب نا اتفاقی ہوتی۔ نا اتفاقی نہیں ہوتی تو اذن عرفی کی وجہ سے سب ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں، مگر دھیان میں اس بات کو رکھنا کہ دوسرے کی ملکیت کو ہم استعمال کر رہے ہیں، گو عرفاً اباحت ہی ہو اس کی، لیکن پھر بھی اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، تو آپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ دیجیے، تو ہوگا تو صحیح مطالبہ نا اتفاقی کی صورت میں۔ تو اس کو ملحوظ رکھا حضرت نے، اور اللہ پاک نے کوئی شکل بنا دی تو اس کا احسان کر دیا کہ اس کا احسان ہے کہ اپنے گھر میں مجھے رہنے دے رہی ہے، تو ہم بھی احسان کر دیں کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو دے دیں۔ ایسے یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو حقوق کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، اب کہاں حقوق کا پاس و لحاظ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے پاس ایک رجسٹر رکھا رہتا تھا، ایک کاپی تھی، ملکیت کی کاپی، جیسے بڑے بڑے اداروں میں ہوتی ہے، رجسٹر ہوتا ہے جس میں اس کی املاک سب درج ہوتی ہے اس کے اندر۔ حضرت کے ہاں اپنے گھر کا رجسٹر تھا، اور ہر چیز کی تعیین تھی 2 کالموں میں، یہ اہلیہ کی ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ اہلیہ کی ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے، ہر چیز 2 کالم میں لکھی، ہر چیز، یہاں تک کہ وفات کے بعد اس رجسٹر میں دیکھا گیا کہ گھر کے سامنے صحن میں پودے کے جو گملے رکھے ہوئے ہیں یہ میری ملکیت ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے گملے لگا دیتے ہیں، درخت وغیرہ کچھ، وہ بھی گھر میں رکھا ہوگا کہیں، وہ بھی تو چیز ہے تو اس کے بارے میں لکھا کہ یہ کس کی ملکیت ہے، تو اپنی ملکیت ہے، یہ اس کے بارے میں لکھا، ایک چیز کے بارے میں، اور وجہ یہ فرمائی کہ طرفین میں سے کسی کا تو انتقال ہو جائے گا پہلے، تو دوسرا وارث بنے گا، تو اشیاء کی تحقیق کون کرے گا کہ کس کی ہے، اور کیا چیزیں میری وراثت بنی، یا بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس کی میراث کیا چیزیں ہیں، تعیین اب کرنے بیٹھیں گے کیسے کریں گے، فریق ہی موجود نہیں، اس لیے ہم پہلے ہی سے سب بنا کے رکھے ہیں، جو بھی گزر جائے
تو یہ چیز بھائی میراث بن گئی اور یہ چیز ملکیت ہے، یہ چیز میراث بن گئی، یہ ملکیت ہے۔ اس کا اہتمام تو صحابہ کرام کو بھی تھا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے اپنی دوسری اہلیہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے گھر میں جو سامان ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ تو یہی دیانت ہے۔ دیانت کبھی کسی واقعے سے زیادہ رونما ہو جاتی ہے، باقی یہ کہ شریعت اور تعلیم تو سب کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے یہی تعلیم ہے اور یہی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اللہ کے بندوں میں نظم و انتظام غالب ہوتا ہے تو اس کے اندر حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو جو ان کی آخری دستخطی تحریر تھی وصیت نامے میں، اس میں یہ بات تھی کہ فقیر پر کسی کا قرض نہیں ہے۔ یہ بات یعنی پوری زندگی گزاری، لیا بھی ہوگا بار بار، جب وہ تقسیم کے بعد وہاں گئے تھے تو زندگی نئے سرے سے بنائی، وہاں بہت مشکلات سے گزرے، بہت نئے سرے سے زندگی بنانی پڑی ان کو وہاں پر، اور دھیرے دھیرے اللہ پاک نے ان کو بہرحال خوشحال کیا۔ آخر عمر کی بات اور ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نواز دیا، وسائل اور اسباب بھی ہو گئے، آمدنی کے سب، مطب بھی تھا، مکتبہ بھی تھا، اور چونکہ ایک مقبول شخصیت تھی تو یہی فتوحات یعنی ہدایہ وغیرہ کا سلسلہ بھی تھا، سب کچھ تھا اللہ تعالیٰ، تو سب چیز وصیت نامے میں محفوظ کر دی۔ بس یہ ہے کسی تو آدمی کو ضرورت پر قرض ادھار کرنا ہی پڑتا ہے۔ بیپاری لوگ جو ہوتے ہیں خاص طور سے ان کو بکثرت کرنا ہوتا ہے، لو دو چلتا ہی رہتا ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن لو دو دونوں چلتے رہنا چاہیے، صرف لو نہ چلتے رہنا چاہیے۔ لو تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، سمجھے نہیں، کروڑوں کی پوری دنیا میں، یہ ہندوستانی ہی کی ہے، سنا کسی ہندوستانی تاجر کی ہے، اب تو ہندوستان میں بھی ہو گئی تھی۔ اس پر بھی سیاست چلائی RSS نے کے ساتھ، اس میں نماز کی جگہ کیوں ہے اور اس میں یہ کیوں ہے اور اس کا افتتاح ہمارے آدمی نے کیوں کیا، اس پہ سیاست چلی جب لکھنؤ میں قائم ہوا تھا لولو۔ تو یہ تو ملک بس اللہ ہی رحم فرمائے، عقل ہی نہیں۔ تو لو دو چلتا رہے کاروبار میں تو پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن لو نہ چلے، اس کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت نے وضاحت فرمائی، اور اس سے ان کی باریک بینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کتنی سمجھ کی بات ہے۔ اہل حق اگر بیوی بھی ہے یا بیوی کے لیے شوہر بھی ہے تو اس کا حق بھی ادا ہونا چاہیے اور کلیئر رہنا چاہیے، قصہ مرتے وقت معاملہ صاف رہنا چاہیے۔ تو حالانکہ مکان حضرت نے بنوایا خود، اور مکان بنا کر کے کافی تجربے بھی حاصل کیے۔ یہیں پر ہے ملفوظ حضرت کا، عمارت میں مشغولی بھی بہت ہوتی ہے، روپیہ بھی بہت صرف ہوتا ہے، اور بہت دن تک سلسلہ جاری رہتا ہے، دماغ بھی صرف ہوتا رہتا ہے۔ یہ تعمیر کرانے تک جو پیش آیا وہ سب بتا دیا حضرت۔ گھر بنایا، کتنی مشکلیں ہوئیں، کتنا وقت لگا، کتنا پیسہ لگ گیا، اور وہ کتنا ٹینشن تشویش کہ اب یہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا، وہ کاریگر نہیں ملا، یہ ہاتھ دے کے چلا گیا، اس کو پکڑ کے لاؤ، ایک مکان بنائے تو پتہ چلے کہ مکان کیسے بنتا ہے، کتنی مشکلوں سے۔ تو حضرت نے بنایا تھا، تھانہ بھون میں اپنا مکان بنوایا تھا، تو وہ سب پھر بنا کر کے اسے اہلیہ کو مہر میں دے دیا۔ اب خود ہی کو معلوم ہے، صرف نیت ہے اپنی کہ میں اس کو مہر میں دے دیا، کسی مصلحت سے اطلاع نہیں، لکھ لیتے اپنے پاس، نوٹ کر کے رکھ لیتے تاکہ وقت پر پتہ چل جائے اس
لیکن اس کے باوجود خود کو تو معلوم ہے کہ دے دیا، اور جب دے دیا تو ملکیت تبدیل ہو گئی، منتقل ہو گئی، اب اس کے گھر میں رہ رہا ہوں، یہ اس کا ایک احسان ہے، اور میرے طرف سے احسان یہ ہے کہ ذہن میں کرائے کی نیت کر کے خطیر رقم ان کو ہدیہ میں دے دی۔ بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آخرت کی گرفت سے بچ جائے۔ یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے تو کون پوچھے گا اور کس سے لڑائی ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن علیم بذات الصدور، قلوب کے حالات سے واقف ہے، اس لیے جو جو ہم طے کرتے جا رہے ہیں اللہ کے علم میں وہ بات قطعی ہوتی چلی جا رہی ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کے علم کے مطابق ہم پکڑ میں آ جائیں، ہمارے دل میں ہے، اللہ کو معلوم ہے، پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ حقیقی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی اپنا پسند کر لیا، راضی ہیں، اللہ سے بھی راضی ہیں اور اسلام سے بھی راضی ہیں۔ جو اسلام کہے ہنسی خوشی وہ قبول ہے، اس پر عمل ہے، تو ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ یہ بہت سکھ کی بھی زندگی گزار گئے، اسلام سے جو جڑا ہوا ہے، دین پر جو چل رہا ہے، سکھ تو اسی کا مقدر ہے، دکھ تو دین کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دیندار لوگوں پر مسائل نہیں آتے، حالات نہیں آتے، یہ مطلب نہیں ہے، آتے تو ان پہ بھی، لیکن قلب بے چین نہیں ہوتا۔ قلب کے بے چین نہ ہونے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قلب سخت ہو جاتا ہے، سنگینی کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو، اللہ بچائے، یہ بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ دوسرے اس لیے مطمئن رہتا ہے کہ وہ راضی برضا ہے، تو آئیں گے حالات اس پہ بھی، لیکن دل مضبوط رہے گا، جو تدبیر کرنا ہے کرو، اگر صرف بھگتنا ہے تو بھگتو، تکلیف اٹھانا ہے تو اٹھاؤ، کوئی تدبیر سے زائل کر سکتے ہیں تو کرو، دماغ تو چل رہا ہے، دل مطمئن ہے۔ تو اگر دل جو ہے توکل اور رضا بالقضاء کی وجہ سے مطمئن ہے تو یہ کمال ہے، اور سنگ دلی کی وجہ سے مطمئن ہے تو یہ تو وبال ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ کسی سفر سے واپس تشریف لائے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، کم جاتے تھے لیکن کبھی کبھی سفر ان کے بھی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں سفر ہے تو اب سفر باقاعدہ ہفتہ 10 دن ہو جاتے، 3-4 دن ہو جاتے، قریب کا بھی، دور چلے گئے تو 10-12 دن ہو جاتے، ایسے سفر ہوتے۔ آج کل اللہ نے سہولتیں دی ہیں کہ سفر بآسانی ہو جاتے ہیں، کم وقت میں ہو جاتے ہیں۔ کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد یہاں رونق ہی نہیں رہتی، بالکل سونا سونا معلوم ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ جی میں خود کہیں جانے سے گھبراتا ہوں، اور اگر کہیں جانا پڑتا ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے جلد واپس آ جاتا ہوں، میرا جی بھی کہیں نہیں لگتا، مگر دین کی ضرورت مقدم ہے، بس جی تھوڑا ہی لگتا ہے سفر میں۔ سفر تو اس زمانے کا بھی راحت نہیں ہے، سقر ہی ہے، آج بھی سفر میں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی راحت نہیں، کچھ نہیں، بس یہ کہ بھائی گوارا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ اجر دے دے گا، دین کا کام ہے۔ باقی جو لوگ دنیا کے کاموں سے سفر کرتے ہیں ان سے پوچھو کتنی مصیبت ڈھوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت بارہا فرما چکے ہیں کہ میں نے بہت سفر کیے ہیں، سبھی جگہ گیا ہوں، لیکن جو سکون اور جمعیت
اس مقام پر دیکھی کہیں نہیں پائی، یعنی تھا بھون میں اور اس خانقاہ میں جہاں حضرت کا قیام رہتا تھا۔ گھر تو باہر تھا بستی میں، لیکن حضرت کی سرگرمیاں سب خانقاہ میں تھیں۔ اس مسجد میں بہت عرصے سے بزرگ لوگ رہتے چلے آئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ دکان معرفت مشہور تھی، جب حضرت حاجی صاحب، حافظ ضامن شہید اور حضرت شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ وہیں رہتے تھے سب۔ یہ دکان معرفت مشہور تھی۔ اخیر زمانے میں سب سے زیادہ برکت ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے قیام کی وجہ سے ہو گئی۔ رات دن ذکر اللہ ہوتا تھا، یہاں کی اینٹ اینٹ ذکر سے آشنا ہو گئی۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ رات رات بھر روتے ہوئے اور اس شعر کو پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے: اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم ہم سر من پیدا مکن۔ گر بدم ہم، اگرچہ کہ برا ہوں میں، سر من پیدا مکن، میرے اس برے ہونے کے سر کو ظاہر مت فرما دے، دوسروں پر ظاہر مت فرما دے، اپنے علم میں رکھ کر معاف فرما دے، بس مجھے قیامت میں رسوا مت کیجیے۔ اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم ہم سر من پیدا مکن۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک لطیفہ بھی منور ہو جائے تو اس کے ذریعے سے سب لطائف منور ہو جاتے۔ یہ لطیفے ہنسنے ہنسانے کے نہیں، یہ سلوک و تصوف کے لطائف ہیں۔ ان لطائف کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک لطیفہ بھی منور ہو جائے تو اس کے ذریعے سے سب لطائف منور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا کہ مشائخ سب لطائف کا تصفیہ کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے یہاں جیسا کہ حدیث میں ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تو زیادہ اہتمام قلب کا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کے وقت قلب پر توجہ رکھنی چاہیے۔ جب قلب کے لطیفے پر نورانیت ہوگی سب لطائف منور ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو اس کا مشاہدہ ہے، جس سے حضرت کی تحقیق کی قدر ہوتی ہے کہ کیسے محقق تھے۔ لطائف کے بعض ذاکرین کو ایسا منتشر دیکھا ہے کہ ایک لطیفے سے فارغ ہو کر دوسرے میں لگے، اول میں ضعف آ گیا، اس کی خبر لی تو دوسرا ضعیف ہو گیا۔ اور آسان کیا ہوا؟ آسان یہ ہوا کہ لطیفے قلب پر توجہ کی، وہ چونکہ سردار ہے اس لیے اس میں برکت آنے سے سب میں برکت آئی، اس میں نور آنے سے سب لطائف میں نور آ گیا۔ تو یہ ہے، بہت آگے کا سبق ہے، ابھی مبتدیوں کا سبق نہیں ہے، لیکن بہرحال آ گیا، ملفوظ پڑھ دیا میں نے۔ فرمایا کہ جو بات میں مشورے سے طے کرتا ہوں اس میں کوئی ترمیم ہونی ہوتی ہے تو اہل مشورہ کی اطلاع کے بغیر ترمیم نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے، اگر کوئی بات چار آدمی بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، پھر حضرت کو سمجھ میں آتا کہ بھائی یہ نہیں مناسب ہے، اس میں کچھ رد و بدل ہونا چاہیے، تو تنہا نہیں کر لیتے تھے، چونکہ چار آدمی کے مشورے سے طے ہوا، اس لیے وہ ان چار کو اطلاع دیتے تھے کہ اس کو ایسا کر رہا ہوں، اس کی اطلاع دیتے تھے۔ یہ بہت اچھی بات بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے کہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر یہ باوجود کہ خاموشی اختیار کریں بڑے ہونے کی وجہ سے، لیکن شکوہ تو رہ ہی جاتا ہے کہ سب پھر مشورہ کیوں کرتے ہیں ہمارے سے، یہ شکوہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے کبھی مجاہدے نہیں کیے، کبھی یاد نہیں کہ سال بھر بھی میں نے پوری 12 تسبیح پڑھی ہو۔ حضرت حاجی صاحب کی توجہ نیز قلب میں اس دھن کے ہر وقت بسے رہنے سے حاصل ہوا جو کچھ ہوا، یعنی مسلسل فکر کی برکت سے حاصل ہوا۔ پھر فرمایا کہ خیر حاصل تو کیا ہوا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ مردودیت نہ ہوگی۔ یہ سب باتیں سنی سنائی جاتی ہیں اور مذاکرہ ہوتا رہتا ہے، کبھی کہہ دی گئی 100 سال پہلے مجلسوں میں،
لیکن چونکہ اس میں علم ہے اور معرفت ہے، اس وجہ سے یہ سب باتیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں اور ان سے نفع ہوتا، اور اس سے پرانی بھی ہمارے جو علماء گزرے ہیں، علماء ربانیین ماضی میں بھی ہیں، کتنے پیچھے چلے جاؤ عہد رسالت تک، ان کی باتیں آج بھی تازہ ہیں، اس لیے کہ اس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، علم ہے، نور ہے، تو کیسے ختم ہوگی، باقی رہتی اور فائدہ ہو جاتا ہے بنسبت خود کچھ کہنے کے اہل اللہ کی باتیں نقل کرنے میں زیادہ برکت ہے اور زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ ان حضرات کا جو نور مجاہدہ ہے، جو نور ذکر ہے، ان کی باتوں میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو سبھی مانتے ہیں کہ آدمی کے نظریات اور آدمی کی سوچ و فکر کا اثر اس کی تقریر میں بھی ہوتا ہے، تحریر میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے بہت سے اچھے کام، اچھی کتابیں بھی ہیں اور اچھے مضمون ہیں، نافع ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی مت پڑھو، اس لیے کہ باتیں تو اچھی ہیں مگر مصنف کی فکر و نظر کا اثر اس میں ہوتا ہے، وہ اثر تمہارے اوپر پڑ جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے بلا سخت ضرورت کے اہل باطل کے کتب کا مطالعہ اور ان کے علوم کا مطالعہ یا مسامعہ، آج کل کتابیں کون پڑھ رہا ہے، سب یوٹیوب پہ جا کے سن رہے ہیں، اہل باطل کو سن رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، تو دلچسپیوں کا سامان بنا لیا ہے اہل باطل کی باتوں کو، کہ وہ کیا بولا، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو فکری و نظری گمراہیاں ہیں وہ غیر محسوس طریقے پر ان سامعین کے قلوب میں بھی پیدا ہوتی چلی جا رہی، مگر اس کا احساس نہیں ہے، یہ احساس۔ اسی طریقے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کہیں بھی کسی ایک عالم کو، شیخ کو پکڑ لیتے تھے، اسی کے پاس جاتے تھے، اسی کی سن لیتے تھے، پھر اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ اب سوشل میڈیا ہے، جب جی میں ان کا سن رہے، جب جی میں ان کا سن رہے، جب جی میں ان کا سن رہے، ہر ایک کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی بات الگ ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے اہل حقی میں سے، تب بھی اب یہ آدمی جو ہے کچومر بن رہا ہے، کچھ بھی اس کے اندر رنگ نہیں آ رہا ہے کہ صاحب اس میں کوئی ایک رنگ پیدا ہو جائے، کوئی ایک صفت پیدا ہو جائے، ہے ہی نہیں۔ ایسے سن کے ان کا اچھا لگا، ان کا اچھا لگا، ان کا اچھا لگا، لطیفہ باز بن جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا یار، یہ نہیں۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی یہی طریقہ ہے، ایک درگیر محکم گیر، بس ایک رنگ میں رکھ جاؤ، دوئی کو چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کچھ تو ایک ہی ہو جا، بس اب دو کیا بنے گا آدمی، نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔